السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صلح حدیبیہ پر گفتگو جاری ہے، آئیے یہیں سے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم اس معاہدے کی پوشیدہ حکمتوں پر آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس معاہدے نے پریکٹیکل اس معاشرے کے اوپر کیا اثرات ڈالے اور اس معاہدے کے واقعتاً کیا ثمرات تھے جو ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوتی ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ اشارہ فتح خیبر کی طرف تھا۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے ہیں، یہودی جو بنو نذیر سے یہاں سے نکال دیے گئے تھے اور وہ خیبر میں آباد تھے، مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کر رہے تھے۔ حالانکہ حیی بن اخطب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس وعدے سے جا رہے ہو کہ وہاں جا کر تم مدینے کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے۔ اس نے یہ وعدہ توڑ دیا ہے اور مسلسل غطفان کے قبائل سے مل کر مدینے پر دوبارہ کوئی حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قریش کے بغیر بھی اب قریش تو ظاہر ہے جنگ بندی میں ہیں، اور صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ ہے، پہلی شک ہے کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی۔ اب قریش کی طرف سے کوئی امداد نہیں ہو سکتی، لیکن یہودی جو ہیں وہ پھر بھی اس بات سے باز نہیں آ رہے۔ لیکن انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بدر ہو، احد ہو یا غزوہ احزاب ہو، جو وہ پورے عرب کو چڑھا لائے تھے، اس کے باوجود بھی انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں مسلمانوں کو فتح عظیم کی خوشخبری سنائی ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم خیبر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی ہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں موجود تھے وہی آپ اب خیبر فتح کرنے کے لیے لے کے جائیں گے۔ اچھا، یعنی مدینے سے ان لوگوں کے علاوہ جو 1400 صحابہ کرام ہیں صلح حدیبیہ میں، ان کے علاوہ کوئی اور شخص خیبر کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ شامل نہیں ہوئے حدیبیہ میں، اور انہوں نے وہ جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنی ایمان کی کمزوری ہو یا کوئی اور اسباب ہو، منافقین کی باتوں میں آ گئے ہوں، تو وہ لوگ جو ان کے علاوہ ہیں وہ اب نہیں جا سکتے، اور ممکن ہے وہاں پر ان کو مال غنیمت کی لالچ کھینچ رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ فتح میں بیان کیا ہے، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے اچھا کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ صحابہ کرام خیبر کی طرف جائیں گے تو جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو حدیبیہ میں بھی پیچھے تھے، وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جنگ کے لیے نہیں، اصلاً وہ غنیمت لے یہ غنیمت کے لیے جائے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ اللہ تو فیصلہ کر چکا، کہہ دو تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اب خیبر کی طرف جو رخ کیا جائے گا ان میں وہی صحابہ شامل ہوں گے جو حدیبیہ میں شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں یہ اعلان فرمایا کہ اب ہم خیبر پر جو ہے وہ حملے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہی تعداد جو 1400 کی تھی وہ اب خیبر کی طرف رخ کر رہی ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جو یہودی کھیت و کھلیان میں ہیں وہ جا کر قلعہ ان کا نائم تھا، وہاں پر جا کر وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان خیبر کے سامنے موجود ہیں۔ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ ایک صحابی حضرت محمود بن مسلمہ ہیں، وہ اس خیبر کے دیوار کے دروازے کے ساتھ کھڑے تھے، اوپر سے پتھر پھینکا جاتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جو ہی یہ واقعہ ہوتا ہے تو اب تیر و تفنگ جاری ہے، اور یہ مسلمانوں کا یہود کے ساتھ جو معرکہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور تھوڑی ہی مزاحمت کے بعد قلعہ فتح ہو جاتا ہے، پہلا قلعہ۔
یہ یہود کا پہلا قلعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں نے یہ آگاہ کیا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو آپ ہمیں اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہود کا وہ قلعہ فتح نصیب فرما جس میں کھانے پینے کا کوئی سامان ہو تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں۔ سب سے مشکل قلعہ جو ہے وہ قلعہ کموس کہا جاتا ہے۔ قلعہ کموس جو ہے وہ 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہوتا ہے، اور وہاں پر ان مسلمانوں کو ساز و سامان وافر میسر آتا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو یہودی ہیں وہ قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے، وہاں سے نکل کر اب قلعہ زبیر، وہاں پر جو خیبر ہے وہاں پر مختلف جو قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور یہود کے جو ہے وہ بنو نظیر میں بھی اسی طرح تھا، اور وہاں پر جا کر بھی انہوں نے، یعنی وہ ایک شہر نہیں ہے، انہوں نے مختلف خاندانوں نے اپنا اپنا قلعہ بنایا ہوا ہے، قلعے اور لمبے چوڑے قلعے بنا کر اس میں وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ قلعہ بنو زبیر ہے، محاصرہ جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے یہ ترکیب اختیار کی کہ یہ پانی بھرنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ اب یہ قلعہ کموس کے بعد قلعہ زبیر کی باری ہے۔ قلعہ زبیر کے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے باہر چشمے کی طرف جاتے تھے، چونکہ محاصرہ طول پکڑ رہا تھا تو یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کو ترکیب سوجھی، انہوں نے پانی کا محاصرہ کیا تاکہ لوگ جو یہودی ہیں وہ باہر پانی بھرنے کے لیے آئیں گے تو قلعہ جو ہے اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، باہر آئیں گے تو ہم مسلمانوں پر فتح حاصل کر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب قلعہ کموس ہو گیا، قلعہ زبیر ہو گیا، باقی جو یہودی ہیں وہ 2 قلعوں میں جو بڑے قلعے تھے وطی اور سلالم، یہ دو رہتے ہیں، یہاں پر آ کر جو ہے وہ انہوں نے وہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب ان 2 قلعوں میں ان کا بڑا جنگجو یہودیوں کا ہے وہ مرحب ہے، اور اس نے دعوت مبارزت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں دعوت مبارزت جو ہوتی ہے کہ جنگ میں جب کوئی جنگجو آتا ہے تو دوسرے گروہ سے وہ کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں کون ہے۔ مرحب آ کر کہتا ہے کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ تو سیدنا علی مبارزت قبول کرتے ہیں اور مشہور شعر پڑھتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں ایک خونخوار شیر جو جنگل میں دھاڑ رہا ہوتا ہے اس منظر کے سے زیادہ بھیانک ہوں۔ تو سیدنا علی جب یہ شعر پڑھ چکے تو مقابلہ ہوتا ہے اور مرحب کا کام تمام کر دیتے ہیں، یوں وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق ہے، خیبر کا سارا خزانہ جو ہے وہ اس کے پاس تھا، اور اس نے کہیں دفن کیا ہوا تھا۔ جی بالکل۔ اچھا، تو مسلمان اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں دفن کیا ہے تم نے خزانہ، یہ نہیں بتا رہا تھا۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ کنانہ کو ایک غیر آباد بستی میں کہیں آتے جاتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھود لو۔ جب کھودا گیا تو وسیع اور وافر وہاں سے خزانہ برآمد ہوتا ہے۔ یوں کنانہ کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں میں اب کوئی سکت نہیں رہی، یہودی جو ہیں ان کے سارے قلعے تو فتح ہو گئے ہیں۔ یہودی صلح کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے رسول اس شرط پر ان سے صلح کرتے ہیں کہ تم کھیتی باڑی تو کرتے رہو گے، اس میں سے جو آدھا حصہ ہے وہ مسلمانوں کا اور آدھا تمہارا، اور باقی جتنا بھی خیبر میں مال ہے وہ ہم ساتھ لے جائیں گے، اور اس پر اس مسلمانوں کی حکومت کسی وقت بھی تمہیں بے دخل کر سکتی ہے۔ اس دوران ان کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ ہیں، ان کو وہ آتی ہیں مال غنیمت میں، ان کو آزاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح بھی فرما لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک غزوہ خیبر کی جو ہے وہ پہلا ثمرہ صلح حدیبیہ کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا جو ثمرہ ہے، جو اثر ہے، وہ شک کے اندر عمرہ ادا کرنے کا معاملہ ہے۔ یعنی شک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اگلے سال عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، یعنی قضاء عمرہ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس سال پھر دوبارہ ذی قعدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ، اب دیکھیں مسلمان جو 1400 تھے اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے،
اور یہ صلح حدیبیہ ہی کا اثر ہے کہ مسلمان اس کے بعد تیزی سے مسلمان ہوئے ہیں لوگ، عربوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس تعداد میں، عمرے کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس امن والے ماحول میں بہت زیادہ مسلمان پھر عمرہ کرنے جی بالکل، مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پرامن طریقے سے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ معاہدے کی شرط کے مطابق 3 دن کے لیے سردار مکہ جو ہیں وہ مکہ خالی کریں گے، مسلمان عمرہ ادا کریں گے، ان کے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے چھتوں پر چڑھ کر اسلام کا ایک شان اور شوکت دیکھ رہے ہیں اور کس شان سے مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں جو مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ پرامن طریقے سے تمہارا یہ عمرہ ادا کروائے گا، مسلمان اب اس کی عملی حیثیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ عمرہ ادا ہوتا ہے، 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے یہ حکم دیتے ہیں کہ اب تم مدینہ واپس لوٹ جاؤ گے۔ مسلمان پرامن طریقے سے مدینہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا ثمرہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ محسن صاحب، اس کے علاوہ بھی کوئی اور نتائج بھی نکلے پھر اس صلح کے؟ اس صلح کے بعد اب تیسرا ثمرہ یہ ہوا کہ مکے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسلام پر بڑی گہری نگاہ سے غور کر رہے ہیں اور اپنے دل کی صداقت اپنے سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ ان میں سیدنا خالد بن ولید ہیں، عمر بن عاص ہیں، عثمان بن طلحہ ہیں اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ ان لوگوں نے یہ اپنے آپس میں ڈسکشن کی ہے اور اپنا اپنا خیال ایک دوسرے کے سامنے رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید ہوں، حضرت معاویہ ہوں، عثمان بن طلحہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، انہوں نے بعد میں اسلام کی کس قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو یہ اب تیسرا جو ہے وہ ثمرہ ہوا۔ محسن صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم صلح حدیبیہ کے وقت دیکھتے ہیں کہ 1400 مسلمان ہیں اور غزوہ احزاب میں بھی 3000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہمیں ملتی ہے، جبکہ صلح حدیبیہ کے بعد کچھ ہی عرصہ بعد آپ فتح مکہ میں جاتے ہیں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو کیا یہ بھی صلح حدیبیہ کا کوئی ثمرہ تھا کہ یہ اچانک اتنی تیزی سے، اور پھر ہم ان قبائل کے نام بھی سنتے ہیں جو پہلے کبھی سنے ہی نہیں تھے کہ وہ جو آپ کے لشکر میں شامل تھے؟ جی بالکل، فتح مکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 10,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا۔ اب یہ صلح حدیبیہ تک تو کوئی خیر خبر نہیں ہے ان چیزوں کی کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو اس صلح حدیبیہ کا ایک چوتھا ثمرہ ہے جو اسلام کی تقویت کا باعث بنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کو اپنا پیغام دوسرے قبائل تک، دور دراز علاقوں تک پہنچانے کا موقع مل گیا ہے۔ اب جو عرب کے قبائل ہیں وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں، لوگ راغب ہو رہے ہیں، لوگ وفد بھیج رہے ہیں اور عمراء جو ہیں وہ پہلے تو قریش جو ہے وہ راستے میں روڈے اٹکا رہے تھے، ملنے نہیں دے رہے تھے، قریش جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ تھے، اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اب لوگوں کو پرامن طریقے سے اسلام کو جاننے کا موقع مل رہا ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس میں ہم اس صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفہ کا ایک چبوترا قائم کرتے ہیں۔ یہ اسی دوران ہمیں یہ بات سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے اور یہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں ان کو آخر دین کی جو ہے جان پہچان کروانی ہے، انہوں نے دین سیکھنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ان علاقوں میں بھیج رہے ہیں کہ وہاں جا کر دین کی دعوت دو، ان کو دین کوئی چاہتا ہے سننا ان کو سناؤ، جو نہیں جانتا ان تک پہنچاؤ، تاکہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ اب مکے اور مدینے سے نکل کر عرب کے دیگر قبائل تک بھی جا پہنچے۔ اس دوران قبیلہ دوس کے ایک فرد ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اصحاب صفہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی دوران بعض قبیلوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفیر بھیجتے ہیں، ان میں بنو جذام ہیں، ان کے سردار فروہ بن عمرو ہیں۔ یہ اسلام کی دعوت ملتے ہی، اس کا پیغام ملتے ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ قبیلہ ازد کے سردار جعفر اور عبد، یہ بھی نئی دعوت ہے، نیا پیغام ہے، شرک کو چھوڑنا ہے، بدعات کو ختم کرنا ہے،
اور اسلام کی دعوت ان کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ غسان ہو، قزاع ہو، بنو ازرع ہو، یہ علاقے، یہ جو عرب کے قبائل ہیں، یہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور بنو حنیفہ کی بڑی تعداد اسلام کے حلقہ بگوش ہو جاتی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جیسے کہ آپ نے سوال میں یہ فرمایا کہ 10,000 کی تعداد ہے، تو اب یہ تعداد کیسے ہوئی ہے؟ عرب کے دیگر قبائل، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قبائل تو اسلام میں آئے ہی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، اب بڑے قبائل بھی ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ محسن صاحب، اگرچہ یہ ایک اہم موضوع جاری ہے لیکن ہماری نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، انہی قبائل کے تذکرے کے ساتھ اگلی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔